السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب ما جاء فی النشرہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ قال ہی من عمل الشیطان، رواہ احمد بسند جید۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 26واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے جادو ٹوٹنے کے ذریعے جادو ٹونے کے ذریعے جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کی ممانعت۔ جس شخص پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج کرنے کو النشرہ یعنی جادو اتارنا کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جائز اور ناجائز۔ اگر مریض کے کسی عضو انگ پر جادو کا اثر ہو، اس کا علاج قرآن کریم، ادعیہ مسنونہ اور اطباء کی دواؤں سے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ نشرہ ممنوعہ یعنی جادو کا ناجائز علاج یہ ہے کہ جادو کے ذریعہ جادو کا علاج کیا جائے اور اس کا اثر زائل کیا جائے، تو یہ نشرہ ممنوعہ ہے، یعنی جادو کا ناجائز علاج۔ ظاہر ہے کہ علاج کرنے والا بھی جادوگر ہی ہوگا، جو اس سلسلے میں جنات کی طرف رجوع کرے گا، ان سے مدد مانگے گا اور فریاد کرے گا کہ وہ جادو کرنے والے جنات کے جادو کا اثر ختم کریں، لہذا یہ شرک ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا یحل السحر الا ساحر، کہ جادو کو جادوگر ہی زائل کر سکتا ہے، یعنی غیر شرعی طریقے سے جادو کو جادوگر ہی زائل کر سکتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں سب سے پہلی جو حدیث ذکر فرمائی ہے وہ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3868 ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعہ جادو کے علاج کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہیا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کاموں کو ناجائز کہتے تھے، یعنی قرآنی تعویذات کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کو بھی انہوں نے ناجائز کہا ہے، لیکن اگر گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر محض آیات اور ادعیہ پڑھ کر اور پھونکنے سے علاج کیا جائے
تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد رحمہ اللہ اسے جائز کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اور اس کی اجازت بھی دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کا دفعیہ کرنا یا اس کو باطل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت موجود ہے، یہ اثر کہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ جادو کا جو علاج جائز کلمات، ادعیہ مسنونہ، قرآنی آیات اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے وہ درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، مگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی اجازت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ قطعاً نہیں دیتے۔ خلاصہ یہ کہ جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اسی سے زائل بھی ہو جاتا ہے، لیکن لہذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، البتہ جائز شرعی دم کے ذریعے جادو کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کر سکتا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے۔ نشرہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے زائل کیا جائے، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے۔ اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اور وہ ایسے امور بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اسی معنی پر محمول کیا جائے گا، اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ سحر زدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ دم اور تعوذات، ادویات اور جائز و مباح ادعیہ کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے، یہ بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ حوالہ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 124 اور 181۔ اس باب سے ثابت ہوا کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا منع ہے۔ اسی طرح اس باب میں وضاحت کے ساتھ جائز اور ناجائز علاج کا بیان کیا گیا ہے، جس سے تمام اشکالات اور شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے نجات دے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔